مت دیکھو جس سے تمہاری نماز میں خشوع و خضوع نہ پیدا ہو. کوئی ہاتھ کھڑا رہے گا جو مودی کی تائید کرے گا، چاہے وہ کہ جو ہمارے قاتلوں کے ساتھ ٹھہرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے. دنیا جو کہتی کہہ لے، میڈیا جو لکھتا لکھ لے، ٹی وی پہ جو دکھاتے دکھا لو، میں مخالفت کروں گا ان تمام لوگوں کی جو ظالم نریندر مودی کے ساتھ ٹھہریں گے یا اس کی تائید کریں گے. چندرا بابو نائیڈو، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. اگر تم بی جے پی کا ساتھ دو گے تو تمہارا مقابلہ کریں گے، جو ٹھہرے گا مقابلہ کریں گے. ارے پورے لوگ بھی ٹھہر جائیں گے مگر مجلس الظالم سے مقابلہ کرے گی، اور مقابلہ ضرور ہم کریں گے. جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں، مگر مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلبہ عطا کرے گا. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. مگر میرے نوجوانوں، اس تمام بے حیائی کے مراکز کو چھوڑنا پڑے گا، یہ تمام گندگیوں کو بند کرنا پڑے گا. کوئی ایک پکچر کا سوال نہیں ہے. ارے کیوں جاتے ہو تم کیوں جا کر ان کو آباد کرتے ہیں؟ ارے تمہارے ہیرو کون ہونے؟ میرے بھائی، یہ تمام کام میں آنے والا نہیں ہے. خبر میں جائے کہ سب کو جانا ہے دنیا سے. کل جب زبان جسم سے روح نکلے گی تو تم کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے یا پھر گانے گنگناؤ گے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. کیا خبر میں کام آنے والا ہے؟ کیا حشر کے میدان میں کام آنے والا ہے؟ کیا انہوں آئیں گے جن کا تم دیکھ کے خوش ہوتے؟ کیا انہوں آ کے تمہارا بہت سے بے حیائی کے مراکز، بہت سی چیزیں جو ہم کو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کرتی، ہم کو مسجد سے دور کرتی، مجبور کر دیتی کہ ہم نماز کو چھوڑ خزا ہو جاتی، ہماری خدا نخواستہ قرآن سے دور کر دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیتی. تو یہ مخالفت کرے گی. ان کی فکر نہیں ہے ہم کو. یہ میڈیا بڑے بڑے باتیں لکھتے. ارے کیا میڈیا لکھے تو کیا ہم کامیاب ہو جاتے؟ کیا میڈیا خلاف لکھے تو کیا ہم ہار جاتے؟ ارے عزت اور ذلت کا دینے والا کیوں نہیں مقابلہ کیا تھا یہ تمام ظالمین کا؟ تم نے کیوں نہیں مقابلہ کیا تھا نریندر مودی کا؟ کیسے تم ان کے باتوں میں آ گئے؟ عزیز دوستو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم اور ہم جانے والے ہو. اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرو نوجوانوں، مزاج میں تبدیلی پیدا کرو. تم آج غریب ہو، کل اللہ تم پر کروڑپتی بنا دے گا، مگر اگر ایمان تمہارے پاس نہیں رہا تو پھر کیا کام کا؟ اچھے اور برے کی تمیز اگر ختم ہو جائے گی تو کیا فائدہ دنیا میں جینے کا؟ اسی لیے نوجوانوں، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تم ایک نیا انقلاب پیدا کرو، تم ایک نیا پیغام دو ساری دنیا کو. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور وہ دن قریب آئے گا. یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں، اس کا خاتمہ کرو. میرالم منڈی میں ایک معصوم بچے کو مار دیے، معصوم بچے کو جان لے لیے. معمولی سا جھگڑا، بحث کر لیے تو پہلوان نکلے اور بولے کہ اچھا تو میرے کو گالی دیا، اب بھی آتا ہوں. 10 بچوں کو 8 بچوں کو لائے، بچے کو مار دیے، جان لے لیے اس کے. اور پھر کیا بولتے؟ بہت بڑے پہلوان. کہاں کے پہلوان میرے بھائی؟ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا. تو آپ نے کیا کیا؟ مار دیے اس کو. اور پھر بچہ، اس کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی. یہ وہ بچوں کی زندگی خراب. قاتل بولے گا تم قاتل رہو گے، فائدہ کیا ہے؟ کس کا فائدہ ہوا؟ کیا یہ گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، بتائیں لوگوں کہ ہاں ہو سکتا ہے بحث ہوگی، مگر بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا غرور اور تکبر کے مظاہرے کہ تم میرے کو بولا میں تیری جان لے لوں گا. نہیں میرے بھائی، اگر کوئی تم کو گالی بھی دیا، صبر کرو، صبر کرو. یہی ٹپا چپورا پی ایس میں جنوری کی 12-13 کو پنچ مارے، 16 سال کا بچہ وہیں پر مر گیا. 16 سال کا بچہ. اس کی ماں دارالسلام کو آئی تھی، آ کر بولی میرے 4 بیٹیاں ہیں، میرے پاس 1 بیٹا تھا، سہارا تھا، اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں بتاؤ؟ وہ کہہ رہی کہ میرا ایک سہارا تھا، 30 روپے دے کے بھیجا اس کو سودا لانے کے لیے. تو مارنے والے بھی ہمارے بچے. کیا ہے یہ بتاؤ میرے کو آپ؟ کیا آپ مولوی کا مقابلہ کریں گے؟ کیا آپ آر ایس ایس
ارے میرے دوستو، اگر تم ان گندگیوں کو نہیں چھوڑی کریں گے ہم کو نصرت نہیں مل سکتی، اور اللہ کو اگر راضی کر یہی ہم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، اگر یہی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی خدا نہ خواستہ ہر موڑ پر ہر دن ہم کو نہ دیکھنا پڑے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط بناؤ، یہ ہاتھوں کو اتنا مضبوط بناؤ کہ یہ تمہارے گھر کی حفاظت کر سکے، یہ تمہارے بھائیوں کی حفاظت کر سکے، یہ دشمن سے مقابلہ کر سکے، یہ قوم اور ملت کا تحفظ کر سکے۔ ارے کیا فائدہ ان مضبوط ہاتھوں کا جن ہاتھوں میں خون اپنے بھائیوں کا لگا ہوا ہے؟ کیا فائدہ اسی طاقت کا؟ ارے طاقت یہ نہیں بولتے، یہ طاقت نہیں بولتے، یہ مضبوطی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دشمنی ہے پوری قوم سے۔ تکلیف ہوتی ہے، آج تک 2 دن پہلے وہ اس کی بچے کی اماں کے دارالسلام کو ملی، آج تک اس کے الفاظ، اس کا چہرہ، اس کا رونا نہیں نکل رہا میرے آنکھوں سے اور میرے کان سے۔ معصوم بچے کو مار دیے، میرے عالم منڈی میں مار دیے۔ ارے کیا ہے میرے بھائی یہ؟ کیا یہی جینے کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارتے جاؤ، ظلم کرو ایک دوسرے پہ؟ کیسی محبت پیدا ہوگی؟ کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے، سوچو سنو تھوڑی دیر کے لیے۔ غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انگور لے کر آیا۔ کسی نے مجھے SMS کے ذریعے اطلاع دی اس واقعے کی، بڑا خوب اس نے مجھے بھجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب آیا، آ کر انگور دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر کوئی آتی چیز آتی تو صحابہ میں بانٹ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب لے کر آیا، اس کو بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تحفے کو قبول کرنا، نہ صرف قبول کرنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کر۔ آپ میوہ آیا تو اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے، آج آپ نے پورا اس کے انگور کو کھا لیا، پورے دانوں کو آپ نے نوش فرما لیا۔ رحمت اللہ عالمین پر قربان جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جو انگور یہ غریب مجھے لا کے دیا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں کھاؤں، اور جب میں انگور کھایا تو انگور کھٹے تھے، اور اگر میں تم کو دیتا تو تم لوگ اپنا چہرہ بناتے اور اس غریب کے دل کو تکلیف پہنچتی، اس لیے اس کو تکلیف نہیں پہنچنے کے لیے میں پورے کھٹے انگور کھایا۔ یہ مزاج ہے میرے نوجوانوں۔ یہاں پر گھور کے دیکھے تو ایسا دکھتا ہے کہ ابا میرے کو گھور کے دیکھا، تیرے کو دکھاتا ہوں۔ موٹر سائیکل کا